الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وعمره حق الذي هو الخالق الحق والظاهر الحق والباطن الحق وقال الحق في حقه ويعلمون أن الله هو الحق الصلاة والسلام على النبي الحق والنبع الحق وصاحب كتاب الحق الذي هو سفير الحق ووزير الحق ونذير الحق ومسير الحق وقال الحق لحقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام الحق على وسي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق حيثما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات محمد وآله اجازت حضور والا بزرگ واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا محبان نقطہ با سائلان دست خدا ساکنان شہر وفا عاشقان کل کفاؤ حل اتاؤ انما لا فتح سلسلہ گفتگو کا یہ آخری مرحلہ ثناء کلام میں مسلسل خالق کلام کے کلام سے ایک آیت کلامیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا عنوان سخن تھا حضور عرفان نبوت و امامت، کیونکہ نبی اور امام دو کے عنوان سے مجالس کا انعقاد تھا۔ گفتگو یہ رہی کہ ضرورت کیا ہے کہ کوئی نبی ہو، ضرورت کیا ہے کہ کوئی امام ہو، اور آج اس کی آخری گفتگو انا ہدیناہ السبیل سورہ حل عطا کی تیسری آیت۔ ہم نے اس انسان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے، دکھا دیا ہے راستہ اسے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو اس راستے پہ چل کے شاکر بن جائے، چاہے انکار کر کے کافر بن جائے۔ سبیل بتا دیے اسے، چاہے تو سبیل کو مان لے، سبیل کو مان لے، اردو والی سبیل بھی ہے۔ ہم نے سبیل اسے راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو اس راستے پہ چلے شاکر بنے، چاہے راستے سے منہ موڑ لے کافر بن جائے۔ اب یہ راستہ کوئی روڈ نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں دکھائی، کیا ہے کہ وہ ہادی ہے جسے راستہ کہا جاتا ہے۔ کبھی نبی ہے کبھی امام ہے، یہ راستہ دکھا دیا، چاہے تو اس کو تسلیم کر لے، چاہے اس کا انکار کر لے۔ تسلیم کرے گا تو شاکر کہلائے گا، انکار کرے گا تو کافر کہلائے گا۔ سامنے کی بات انا ہدیناہ السبیل، تعارف کرا دیا ہم نے اپنے ہادی کا۔ ضرورت کیا ہے کہ کسی ہادی کو مانا جائے، کسی نبی کو، کسی امام کو مانا جائے؟ بہت سی دلائل، بہت سی گفتگو نبی کو ماننے کے لیے، ہادی کو ماننے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز، دو گفتگو ہو چکی، آج آخری گفتگو، ہم مستقیماً اللہ تک جا نہیں سکتے، ہمارے ہاں نقص ہے، عجز ہے، مانے ہو جاتا ہے۔ اللہ بظاہر ہمارے سامنے آ نہیں سکتا، کیوں؟ اس کا کمال مانے ہو جاتا ہے۔ محسوس کیجئے گا حضور،
ہمارا نقص روک رہا ہے، اس کا کمال روک رہا ہے۔ کمال کیا ہے؟ وہ ہر جگہ ہے، اگر ظاہر ہو کے ایک جگہ آ جائے گا تو محدود ہو جائے گا۔ شکرگزار زبانوں کا ایک سامنے کا شکرگزار ہوں۔ اس کا کمال مانے ہے، ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اچھا وہ آ نہیں سکتا، ہم وہاں جا نہیں سکتے، جو چلے جائیں تو پھر آ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے، وہ ظاہر ہو نہیں سکتا۔ تو اب ہم دین کیسے لیں، شریعت کیسے لیں، انسانیت کیسے لیں، اصول کیسے لیں، قوانین کیسے لیں؟ کون بتائے ہمیں؟ کوئی تو ہوگا نا بتانے کے لیے۔ اور اگر نہ بتائے، کوئی آئے نہ بتانے کے لیے، تو میدان محشر میں پھر سوال کیسے کرے گا اللہ؟ میدان محشر میں اگر اس نے پوچھا نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، ہم کہیں گے تو نے کسی کو بھیجا تھا جو بتاتا؟ کوئی تھا، آیا تھا ہمارے پاس جو ہم عبادت کرتے؟ جب بتانے والا کوئی نہیں تھا تو سوال کیسا؟ اس لیے اس کے لیے کسی کو بھیجے جو آئے دنیا میں اور لوگوں کو اس کی معرفت کرائے، دنیا میں آئے لوگوں کو اس تک لے جائے۔ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو بھیجے جو اس کا تعارف کرائے۔ اب کسی کو بھیجے جو اس کا تعارف کرائے، کوئی ہو جو اس کی شریعت لے کر آئے، کوئی ہو جو دین لے کر آئے، پیغام لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے۔ یعنی اللہ تو اپنے دین دینے کے لیے وسیلے کو استعمال کر رہا ہے، اور مسلمان وسیلہ چھوڑ کر سیدھا اللہ تک جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات پہ پڑھیے گا۔ اللہ کو تو ضرورت ہے کہ کسی کو بھیجے، اور منوس انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے۔ اس نے ہادی کو بنایا، مجھ سے پیغام لو انہیں دو، ایک بنایا، بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیونکہ ہم پہنچ نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتا، تو بیچ میں کوئی ہو جو وسیلہ ہو، بیچ میں کوئی ہو جسے وسیلہ کہا جائے، اس سے لے اور ہمیں دے۔ یعنی ایسا ہو جس کا ایک رابطہ اللہ سے ہو۔ محسوس کیجئے گا، محسوس کیجئے گا، ایسا کوئی ہو جس کا ایک تعلق اللہ سے ہو، دوسرا تعلق بندوں سے ہو، وہاں سے لیتا جائے، یہاں دیتا جائے۔ اللہ سے بھی رشتہ ہو، بندوں سے بھی رشتہ ہو۔ اگر اسے نصیری دیکھے تو خدا کہے، اور احمق دیکھے تو اپنے جیسا کہے۔ یا تو جو فرما رہے ہیں، وسیلہ مثال دے دوں تاکہ جن تک بات نہیں پہنچ سکی ان تک بھی پہنچ جائے، بچہ بھی سمجھ جائے۔ اس تک پہنچنا ہے اللہ تک، کیسے جائیں؟ وسیلے سے۔ چھت تک جانا ہے آپ نے، ابھی اوپر سے نیچے آئے نا، نیچے سے اوپر جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ زینے سے۔ زمین سے اگر مکان کی چھت پہ جانا ہے، کود کے نہیں جا سکتے، کود کے نیچے آیا جاتا ہے۔ پستی میں آ سکتے ہیں؟ بہت شکر گزار ہے کہ سامنے کا آپ کی توجہات کا مسلسل شکر گزار ہوں۔ بلندی پہ نہیں جا سکتے، صعود نہیں کر سکتے، نزول ہو سکتا ہے، نیچے آ سکتے، اوپر نہیں جا سکتے۔ کیسے جائیں؟ مجھے اوپر جانا ہے۔ اصغر بھائی گئے، سیڑھی لے کر آئے، لوہے کی لکڑی کی سیڑھی، دیوار سے لگائیے، چڑھ جائیے چھت پہ۔ سیڑھی کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا اس میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، ماننا نہیں ہے، پہچان کے ماننا ہے۔ کیا ضرورت ہے وسیلے کو ماننے کی؟ اس کے بغیر چڑھ نہیں سکتے۔ اچھا سیڑھی لائے، میں چڑھنے کے لیے جانے لگا، چڑھنے کے لیے بختیاری صاحب نے کہا قبلہ سیڑھی سے کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں زینہ موجود ہے، زینے سے چڑھیے، سیڑھی گر جائے، سلپ ہو جائے، ترک اولا ہو جائے، آپ کا وزن ڈس بیلنس ہو جائے، آپ گر پڑیں، اس سے بہتر ہے زینے سے چڑھیے۔ ہم نے کہا یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، زینے سے تو خطرہ بھی نہیں ہے۔ اب زینے کی طرف بڑھنے لگے، آپ میں سے ایک شخص
ایک محترم محبت کرنے والی شخصیت آگے بڑھی, قبلہ زینے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں چڑھنے کی مشقت کرنی پڑے گی, یہ لفٹ لگی ہوئی ہے. ایک سامنے کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں میں, کہنا کیا چاہ رہا ہوں, یہ لفٹ لگی ہوئی ہے, آئیے لفٹ میں سوار ہوئیے, چڑھ جائیے. سیڑھی بھی وسیلہ تھی, زینہ بھی وسیلہ تھا, لفٹ بھی وسیلے تھے, 3 وسیلے ہیں. خدا کرے یہ جملہ آپ کے حوالے ہو جائے, دلیل ہے بہت بڑی. سیڑھی بھی وسیلہ ہے اوپر پہنچنے کے لیے, زینہ بھی وسیلہ ہے اوپر پہنچنے کے لیے, لفٹ بھی وسیلہ ہے اوپر پہنچنے کے لیے, لیکن وسیلہ ہونے کے باوجود تینوں میں فرق ہے. تینوں ایک جیسے نہیں ہیں. ایک چھوٹا وسیلہ ہے, دوسرا اس سے بڑا وسیلہ ہے, تیسرا سب سے بڑا وسیلہ ہے. اللہ نے ہادی بھیجے, وسیلہ بھیجا بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے, لیکن سب برابر نہیں ہیں. کوئی آدم ہے, کوئی نوح ہے, کوئی ابراہیم ہے, کوئی محمد ہے. مل کر صلوات بھی محمد والے محمد کی ذات پہ پڑھی. وسیلے ہیں, وسیلے پہنچائیں گے اللہ تک, لیکن فرق ہے ان میں. ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے, آدم بھی, نوح بھی, ابراہیم بھی, موسیٰ بھی, عیسیٰ بھی, مصطفیٰ بھی, لیکن فرق ہے ان میں وہاں تک پہنچانا. اچھا زینے پہ چلے جائیے. ایک طرف سے زمین سے لگا ہوگا تاکہ آپ کو قبول کرے, دوسری طرف سے چھت سے لگا ہوگا تاکہ آپ کو پہنچا دے. ایسا ہی ہے, درمیان میں ہے وہ, نیچے سے بھی تعلق ہے, اوپر سے بھی تعلق ہے. اب اگر نیچے والا دیکھے گا کہے گا زمین ہے, تو جو چاہیں پہلی سیڑھی کو دیکھے گا کہے گا زمین ہے, آخری کو دیکھے گا کہے گا چھت ہے. سامنے کی مثال ہے, پہلی سیڑھی کو دیکھے گا, پہلے قدم کو دیکھے گا کہے گا زمین ہے, آخری کو دیکھے گا کہے گا چھت ہے. دھوکہ دونوں کھا رہے ہیں, نہ زمین ہے نہ چھت ہے, یہ تو وسیلہ ہے جو تمہیں منتقل کرے. یہی وجہ ہے کہ جب اس وسیلے نے جلوے دکھانا شروع کیے تو کسی نے کہا یہ اللہ ہے, کسی نے کہا نہیں ہم جیسا ہے, اسی لیے علی نے سجدہ کر کے بتایا اللہ نہیں ہوں, اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہوں. اگر یہ وسیلہ نہ ہو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. وسیلہ جو منتقل کرے خدا تک پہنچائے. نبی کی ضرورت کیا ہے, امام کی ضرورت کیا ہے, کہ اگر یہ نہ ہو تو پہنچ نہیں سکتے. اللہ پر لازم ہے کہ کسی کو بنائے جو بلا کر لے کر آئے, خدا تک پہنچائے. کل میں نے دلیل دی امامت کی ضرورت کیا ہے, آج ایک اور دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حشام بن حکم جس کا کل بھی ذکر کیا, ملاقات ہوئی عمر بن عبید سے, بہت بڑا عالم, بصرہ کا رہنے والا. حشام نے ملاقات کی اور جا کر سوال کیا. مدینے آیا امام کے پاس, امام نے پوچھا حشام وہ جو تمہاری بحث ہوئی تھی اس بحث کے بارے میں ہمیں بتاؤ. اوروں کو سنانا چاہ رہے تھے. کہنے لگا مولا آپ پہ تو سب ظاہر ہے, سب واضح ہے, آپ سے چھپا ہوا کیا ہے جو میں بتاؤں؟ کہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں, بتاؤ. کہنے لگا فرزند رسول مجھے پتا چلا کہ عمر بن عبید آیا ہوا ہے, جامع مسجد بصرہ میں موجود ہے, لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں, میں بھی چلا گیا پوچھنے کے لیے. بڑی قطار لگی ہوئی تھی, قطار میں کھڑا ہوا. کافی دیر کے بعد میرا نمبر آیا, وہ اپنے ممبر پہ بیٹھا تھا, میں سامنے گیا, جا کر بیٹھا. میں نے کہا حضور اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ محسوس کیجئے گا, اگر میں کچھ پوچھوں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہنے لگے کاندھے پہ بستر اٹھایا ہی اسی لیے ہے, کچھ پوچھوں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں نہیں آئے ہی ہم اسی لیے ہیں کہ سوال کرو. اچھا حضور پھر پوچھ رہا ہوں ناراض تو نہیں ہوں گے میرے سوال سے؟ کہنے لگا نہیں نہیں سوال کرو. کہ اچھا حضور یہ بتائیے آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ ناراض ہوا.
کیسے سوال کر رہے ہو؟ حضور میں نے پہلے عرض کیا تھا ناراض تو نہیں ہوں گے، اور آپ نے کہا نہیں ہوں گا، اب سوال کا جواب دیجئے۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ کہنے لگا ہاں آنکھیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں آنکھوں سے؟ ایسی دلیل جو بچے کو بھی یاد ہو جائے۔ آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتا ہوں۔ اچھا ناک ہے؟ کہنے لگا ناک ہے۔ ناک سے کیا کرتے ہیں؟ سونگھتا ہوں۔ زبان ہے؟ کیا کرتے ہیں زبان سے؟ کہنے لگا چکھتا ہوں، بولتا ہوں۔ کان ہے؟ کہنے لگا ہاں کان ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ کان سے؟ سنتا ہوں۔ ہاتھ ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہاتھ سے؟ اٹھاتا ہوں چیز کو، لمس کرتا ہوں۔ پیر ہیں؟ کہنے لگا ہیں۔ کیا کرتے ہیں پیر سے؟ چلتا ہوں۔ سارے عضو گنوا دیے اس نے۔ آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتا ہوں۔ کانوں سے کیا کرتے ہیں؟ زبان سے کیا کرتے ہیں؟ اور جو بالکل خاموش بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ریسٹ کرتے ہیں۔ یا زبان سے کیا کرتے ہیں؟ بولتا ہوں۔ ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ مس کرتا ہوں، لمس کرتا ہوں، چیز کو اٹھاتا ہوں، رکھتا ہوں۔ پیر سے کیا کرتے ہیں؟ چلتا ہوں۔ سارے اس گنوا کے کہنے لگا اچھا آپ کے پاس عقل بھی ہے؟ دیکھیے باریک بات ہے بہت۔ آپ کے پاس عقل بھی ہے؟ کہنے لگا عقل ہے۔ عقل سے کیا کرتے ہیں؟ دیکھنا ہے آنکھ کا کام، سننا ہے کان کا کام، سونگھنا ہے ناک کا کام، بولنا ہے زبان کا کام، اٹھانا ہے ہاتھ کا کام، چلنا ہے پیر کا کام۔ تو یہ سارے کام تو عضو کر رہے ہیں، عقل کا کیا کام ہے؟ عقل کیوں رکھی اللہ نے؟ کیا کر رہی ہے عقل؟ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ زبان کا کام چکھنا ہے۔ اب چیز شیریں ہے یا تلخ ہے یہ زبان نہیں بتائے گی۔ محسوس کیجئے گا، دلیل ہے اس میں بہت بڑی۔ چیز شیریں ہے یا تلخ ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے یہ زبان نہیں بتائے گی، دماغ بتائے گا۔ دیکھنا آنکھوں کا کام ہے، سیاہ ہے یا سفید ہے یہ آنکھ نہیں بتائے گی، دماغ بتائے گا۔ اٹھانا ہاتھ کا کام ہے، لمس کرنا ہاتھ کا کام ہے، سخت ہے یا نرم ہے یہ ہاتھ نہیں بتائے گا، دماغ بتائے گا۔ چلنا پیروں کا کام ہے، سیدھا جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں یہ پیر نہیں بتائیں گے، دماغ بتائے گا۔ ہر سامنے کا بس یہی تو سمجھا رہا ہوں۔ جب اللہ نے اس وجود پر ایک ہادی کو رکھا ہے، کام دوسرے کریں، فیصلہ ہادی کرے گا۔ جب اس چھوٹی سی کائنات کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا تو اتنی بڑی کائنات کو امام کے بغیر۔ صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات پہ باواز بلند پڑی۔ شکر صاحب۔ عقل کا کام منظم کرنا، عقل کا کام پورے وجود کو چلانا۔ اگر عقل نہ ہو چل نہیں سکتا۔ تو کوئی ہادی بھی تو ہو، کبھی سامنے ہوگا، کبھی پردہ غیبت میں چلا جائے گا، لیکن اس کا ہونا ضروری ہے۔ امامت کی ضرورت، اس کے بغیر نظام ختم ہو جائے اگر امامت نہ ہو۔ اچھا پہلا امام کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام۔ عالمین کا پہلا امام حضرت علی، انسانوں کا پہلا امام حضرت ابراہیم۔ ابراہیم کو امام بنایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کے رب نے اِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم کو مبتلا کیا، امتحان کیا ابراہیم کا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم 100% کامیاب ہو گئے۔ امامت کا بتا رہا ہوں آغاز۔ اِذِ ابْتَلَىٰ، ضرورت ہے امامت آ گئی، اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ کیسے امام بنائے؟ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کامیاب نہیں ہوئے، اتم، اس اتم کو شیعوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
جیسے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت، تمت تو نہیں، تمام نہیں، اتم، غدیر سے اتم کا تعلق ہے. یہ عالمین کا پہلا امام اتم، وہ انسانوں کا پہلا امام اتم. 100% کامیاب ہوئے حضرت ابراہیم. جب کامیاب ہو گئے اب اللہ نے کہا ابراہیم انی جاعلو کا للناس امامہ، میں تمہیں ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. فوراً خوش ہو کر کہنے لگے ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی بنا دے. کون ہیں یہ؟ نبی ہیں. کون ہے؟ رسول ہیں. کون ہے؟ خلیل ہیں. اب بن رہے امام. اچھا واضح ہو گئی بات. سوال یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی کیوں بنایا؟ نہیں معلوم. رسول کیوں بنایا؟ نہیں معلوم. خلیل کیوں بنایا؟ نہیں معلوم. امام کیوں بنایا؟ معلوم. اگر آیت میں غور کریں تو معلوم. اذ ابتلی ابراہیم ربہ، اس کے رب نے امتحان لیا، امتحان میں کامیاب ہوئے، امام بنا دیا. تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں، بات بڑی ہے جو آپ کے حوالے کرنی ہے، ایک ایک سامنے کے حوالے کرنی ہے. نبی کیوں بنایا ابراہیم کو؟ نہیں پتا. رسول کیوں بنایا؟ نہیں پتا. خلیل کیوں بنایا؟ نہیں پتا. امام کیوں بنایا؟ کہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے اس لیے امام بنا رہا ہوں. یعنی اصول مل گیا قرآن سے، امام وہ بنے گا جس نے پہلے امتحان دیا ہو. جو ساری زندگی کبھی میدان میں لڑتے نظر نہیں آئے وہ امام کیسے بن جائیں گے؟ امام وہ جو امتحان دے، اور امتحان دے نہیں 100% کامیاب ہو. پھر قرآن نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا، گھر کا بھی ذکر کیا، چچا کا بھی ذکر کیا، آزر کا ذکر کیا. آزر چچا ہیں حضرت ابراہیم کے، لیکن جب قرآن نے ذکر کیا تو اس چچا کو اب کہہ کے ذکر کیا، باپ کہہ کے ذکر کیا. محسوس کر لیجئے حضور، بات میں بات ہے. اس چچا کو باپ کہہ کے ذکر کیا. تھا چچا مگر باپ کہا. اور یہ کیا مومن تھا؟ کافر تھا. آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، ہر ایک کے پہنچنے کا ہے بھی نہیں. اس کافر کو باپ کہا، ابراہیم تمہارا باپ ہے، جبکہ ابراہیم کا باپ آزر ہے ہی نہیں. کہہ دیا باپ ہے. تو باپ کہنے سے وہ کافر واجب الاطاعت نہیں ہو گیا، وہ کافر باپ کہنے سے واجب احترام نہیں ہو گیا. قرآن نے کہا ہے مگر واجب احترام نہیں ہوا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے میں رشتہ داریاں نہیں دیکھتا، ایمان دیکھا کرتا ہوں. اگر دل میں ایمان ہے تو سلمان بھی واجب الاحترام ہے، اگر نہیں ہے تو ابو لہب بھی لعنت کے قابل ہے. رشتہ داریاں نہیں دیکھتا اللہ، ایمان دیکھتا ہے. احترام اس کا ہوگا جس کے دل میں کل ایمان نظر آ جائے. کافر کو کہا یہ ابراہیم کا باپ ہے. تھا چچا، باپ کہہ دیا چچا کو. آج دنیا کہتی ہے ابو طالب. اگر مومن ہوتے قرآن ان کا ذکر کرتا، ان کا نام لے لیتا. ہم نے کہا حضور ابراہیم کے والد مومن ہیں، قرآن نے نام نہیں لیا. جو کافر ہے اس کا نام لیا، مومن کا نام نہیں لیا. دلیل دے رہا ہوں دوستوں کے لیے. کافر کا نام لیا، مومن کا نام نہیں لیا. پروردگار مومن کا نام لے لے، کافر کا نام کیوں لیتا ہے؟ ابو طالب مومن ہے، نام نہیں لیا. ابو لہب کافر ہے، نام لے لیا. مالک کیوں؟ کہ اچھے نیک پرہیزگار متقی کے گھر میں اگر کوئی خراب نکل آئے، صاحبان علم صاحبان فہم تشریف فرما ہے، اخبارات میں روز ملاحظہ کرتے ہوں گے اعلان لا تعلقی.
میرا بیٹا فلاں ابن فلاں نااہل ہے، چور ہے، ناقابل اعتبار ہے، بد کردار ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی اس سے خرید و فروخت لین دین کرے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ بتائیے کبھی دیکھا ایسا؟ دیکھتے ہیں نا سر، آئے دن اخباروں میں آتا ہے اعلان لا تعلق کہ بھائی میرا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو بے ایمان انسان ہے، اگر کوئی تعلق بناؤ گے، لین دین کرو گے تو خود ذمہ دار ہونا۔ ایسا اشتہار تو دیکھا ہے، کبھی ایسا اشتہار دیکھا جو کوئی باپ اخبار میں اشتہار دے میرا یہ بیٹا بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نیک ہے، اس سے لین دین کرنا، مجھ سے لین دین کرنا ہے، ایسا اشتہار نہیں آتا۔ برا ہو تو اشتہار آتا ہے۔ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے اچھے گھرانوں میں اچھے ہی ہوتے ہیں، تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بد کردار نظر آ جائے تو اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ابو لہب بد کردار تھا، نام لے دیا۔ ابو طالب صاحب کردار تھا، صفات کو بیان کر دیا۔ صفات ہے۔ مصطفیٰ کو پالنا ابو طالب کا کام ہے، کہتا میں نے پالا۔ دولت لٹانا خدیجۃ الکبریٰ کا کام ہے، کہتا میں نے دولت دی ہے۔ کردار۔ امامت ابراہیم کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایک روز گھر سے چلے آٹا خریدنے کے لیے، آٹے کی دکان پر پہنچے، دکان بند ہو گئی، بیگم انتظار کر رہی ہیں اور آٹا ختم ہو گیا، دکان بند۔ بیگم کا سامنا کیسے ہو؟ گھر جانا ہے نا، بیگم کو بتانا آٹا ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ریت اٹھائی، کٹے میں بھری، جو ظرف لائے تھے، جو بورا لائے تھے، جو تھیلا لائے تھے، ریت بھری اور لے کر چلے۔ گھر پہنچے، زوجہ کو ریت دی، کہ یہ لو آٹا، روٹی پکاؤ۔ تو جو چاروں ایک ایک سامنے سے، یہ لو آٹا، روٹی پکاؤ۔ بیگم نے تھیلا کھولا، آٹا، روٹی پکائی۔ کون ہے ابراہیم؟ انسانوں کا امام۔ جملے سے جملہ ملاؤں گا، ایک ایک سامنے لطف لے گا۔ کون ہے ابراہیم؟ انسانوں کا امام۔ جو انسانوں کا امام ہے اس کی قدرت یہ ہے کہ ریت کی مٹی کی جنس تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر انسانوں کا امام ریت کی جنس تبدیل کر دے تو کوئی تعجب نہیں ہوتا اگر عالمین کا دوسرا امام حسن مجتبیٰ بھرے مجمع میں کسی کو دیکھ کر کہے اے عورت شرم نہیں آتی مردوں کے مجمع میں بیٹھی ہے۔ شکر گزار ہوں آپ کا، شکر گزار ہوں ایک سامنے کا۔ میں حسن مجتبیٰ خطاب کر رہے ہیں اور کہا لو جعلت الشام عراقا و عراق شامن، اگر میں چاہوں شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں۔ ابو جہل کی نسل سے کچھ بیٹھے تھے، ایک شخص کہنے لگا اے حسن بڑے دعوے کر رہے ہو، میں یقدر علی ذالک، کون ہے جو اس پہ قادر ہو عراق کو شام بنائے، شام کو عراق بنائے؟ جلال آیا اما تستحی ان تکونی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں بیٹھی ہے؟ تھا آدمی، جیسے حسن نے کہا عورت ہے، اب جو خود پہ نگاہ پڑی تبدیل ہو گیا عورت میں۔ اختیار عالمین پر۔ حسن مجتبیٰ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ حسن مجتبیٰ کی ذات کی شان کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ حسن مجتبیٰ کی کہاں سے آغاز کروں؟ علی کے ہوتے ہوئے مشکل کشائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب، کوفے میں ایک شخص آیا اور اگر کہنے لگا یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں اور کوفے کا رہنے والا ہوں، سوال کرنے آیا ہوں۔ کپڑا لپیٹا ہوا چہرے پہ، سردیاں بھی ہیں، منہ چھپایا ہوا ہے، علی کے سامنے آ کے کہہ رہا یا علی
کوفے کا رہنے والا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، سوال کرنے آیا ہوں۔ علی نے مسکرا کر کہا نہ کوفے کا رہنے والا ہے، نہ میرا چاہنے والا ہے، نہ سوال کرنے آیا ہے، تو بھیجا گیا ہے۔ کہنے لگا ہاں یا علی شام سے آیا ہوں اور صبح سے آیا ہوں، ملک شام سے آیا ہوں۔ کتنا احمق تھا، آہستہ سے جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، کتنا احمق تھا، کپڑے سے چہرہ چھپا کر اس کے سامنے آ رہا ہے جس کی ذوالفقار چلنے سے پہلے نسلیں دیکھ لیتی ہے۔ حسن علی بن ابی طالب کے سامنے آیا، کیا پوچھتا ہے کہ یا علی ملک روم سے سوالات آئے ہیں شام۔ حاکم نے کہا ہے جاؤ جواب علی سے لو، مال روم سے لو۔ آیا ہوں جواب دیجئے۔ علی نے کہا پوچھ، سوالات بیان کیے۔ علی نے کہا مجھ سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہے، یہ سوال تو میرا حسن بھی جواب دے دے گا، ان سوالات کا جواب میرا حسن بھی دے دے گا، جا حسن سے سوال کر لے۔ تعارف کرا رہے میرے بعد کون، سلسلے کا تعارف ہو رہا ہے۔ نبی کی زندگی میں علی کیوں آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں، تعارف ہو رہا ہے۔ میرے بعد حسن ہے، آیا حسن نے مجھ سے کئی سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال شدید سے شدید کیا ہے، سخت سے سخت کیا ہے۔ امام نے فرمایا ایک چیز سخت نہیں ہے، سخت سے سخت ہے پتھر، یعنی پتھر دل انسان ہے، سخت آدمی ہے، سخت سے سخت ہے پتھر، کہ پتھر سے سخت ہے لوہا تو پتھر کو بھی توڑ دے، کہ لوہے سے سخت ہے آگ، لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، آگ سے سخت اور شدید ہے پانی، آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی سے سخت ہے بادل، پانی کو سینے میں لیے سفر کر رہا ہے، بادل سے شدید ہے ہوا۔ سوال ایک ہے، حسن ایک سوال کا جواب نہیں دے، فلسفہ پورا سنا دیا اسے۔ ہوا جو بادل کو لیے لیے پھرتی ہے، ہوا سے سخت ہے وہ فرشتہ جو ہواؤں کو چلا رہا ہے، اس سے سخت ہے ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کو موت دے گا، ملک الموت سے سخت ہے موت جو ملک الموت کو بھی آنی ہے، موت سے سخت ہے امر وَنَحْنُ أُولُو الْأَمْرِ۔ محمد ایسے نہیں، سب مل کر بآواز بلند صلوات محمد و آل محمد کے حوالے میں۔ امامت حسن مجتبیٰ حاکم شام کے دربار میں بزم میں مدینہ آیا ہے اور حکم دیا ہے کہ مال لٹاؤ، جو بھی آئے اسے ہدیے دو، تحائف دو، لوگوں کو اپنی جانب کرو، رغبت دو۔ لوگ آتے جا رہے ہیں، یہ مال دیتا جا رہا ہے۔ صبح سے بانٹنا شروع کیا، شام کا وقت ہوا، حسن مجتبیٰ ملاقات کے لیے آئے۔ کہنے لگا اچھا حسن دیر سے اس لیے آئے ہو تاکہ میرا خزانہ خالی ہو جائے، میں تمہیں کچھ نہ دے سکوں؟ نہیں، حکم دیا صبح سے شام تک جتنا بانٹا ہے وہ سب کا سب لے آؤ اور سارا حسن کو دے دو، جو تقسیم کر چکے اتنا حسن کی خدمت میں پیش کرو۔ ساری دولت لائی، حسن کے قدموں میں ڈھیر لگائی اور دے کر کہنے لگا حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ حسن نے کہا اچھا، بیٹھے، گفتگو ہوئی، جانے کا ارادہ کیا، اچانک جیسے پیر زمین پر رکھا ایک خادم دوڑتا ہوا آیا، اس نے نالین کو سیدھا کر دیا۔ حسن بتا رہا ہوں، نالین کو جیسے سیدھا کیا، حسن نے کہا یہ ساری دولت تیری،
جیسے ہی کہا دولت تیری، اس کا چہرے کا رنگ اڑا. حضرت نے مسکرا کر کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، انا ابن فاطمہ. کہاں تقابل کرتے ہو، کہاں سے کہاں ملاتے ہو؟ بانٹنا، صراط مستقیم پر رہنا، کھلانا، یہ سکھایا آل محمد نے. مشکل ترین دور کیوں نہ آ جائے، اگر اللہ کی مرضی ہے تو مصیبتوں کو بھی برداشت کیا جائے گا. صرف رضائے الہی کے طالب رہے. کوئی تعلق ایسا ہو جو بندے کو خدا سے ملائے، کوئی کاروبار ایسا ہو جو آپ کے اور خدا کے درمیان میں ہو. بس اصلاحی گفتگو اور یہیں سے اجازت. کام کی بات ہے، فکر کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. آیت اللہ دستغیب شیرازی تحریر فرما رہے ہیں اصحاب رقیم، شام کے قریب پہاڑی ہے، رقیم کہا جاتا ہے. 3 دوست سفر کے لیے تھے، سیر کر رہے تھے. اچانک ایک طوفان آیا، سخت بارش، سخت آندھی. اتنا سخت تھا کہ ان سے وہاں کھڑا نہیں رہا گیا، اور ان تینوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لے لی. اور طوفان شدید ہوا، جیسے ابھی کراچی میں آ رہا تھا، شدید طوفان. ابھی اندر داخل ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک پہاڑ کا ٹکڑا گرا اور غار کے دہانے پہ آ کے رک گیا. تینوں اندر پھنسے ہیں، باہر نہیں آ سکتے. تینوں اندر ہیں، ان کا سارا مال باہر ہے. زندگی میں جو کچھ کمایا حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، باہر. ان کی اولاد باہر ہے، سارے دوست باہر ہیں، رشتہ داریاں باہر ہیں جن کے لیے انسان نہ حق دیکھتا ہے نہ باطل دیکھتا ہے. یہ میری قوم کا ہے، یہ میرا جاننے والا ہے، یہ میرا سردار ہے، یہ میرا بڑا ہے. شخصیت پرستی میں الجھا ہوا ہے، حق نہیں دیکھتا حق کہاں پر ہے. سب باہر، تینوں اندر پھنسے ہوئے. سوچنے لگے ہم ہیں اندر، باہر جا نہیں سکتے، باہر والے اندر آ نہیں سکتے، کسی کو پتا تو چلے گا نہیں کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. ایسے میں اس مشکل سے کیسے نکلیں؟ قبر نہیں ہے، اندر پڑے. اعمال کا حساب کون دے؟ بیٹا آ کے دے گا، بیوی آ کے دے گی، جس کے لیے ساری زندگی حلال و حرام جمع کر کے کھلایا ہے، جس کی ہر فرمائش پوری کی ہے، وہ آئے گا بچانے کے لیے. تینوں کہنے لگے بارگاہ الہی، راستہ ایک ہی بچا ہے. بارگاہ الہی میں چل کر سوال کرتے ہیں، اپنے اس عمل کا واسطہ دیتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے تھا. سوچنے لگے ایسا بھی ہے. پہلا آگے بڑھا دوست، اور آگے بڑھ کر کہنے لگا پروردگار، میں نے ایک روز اپنے والد کو کھانے کے لیے بلایا، کھانا پکا کر ان کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے کھانا تناول کیا، پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے. مجھے ان سے ایک سوال کرنا تھا، ایک بات کرنی تھی. میں وہ بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا میرے والد سو رہے تھے. پروردگار، میں نے والد کو اٹھایا نہیں کہ کہیں میرے اٹھانے سے ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے، میرے اٹھانے سے میرے باپ کو اذیت نہ ہو جائے. ایسا ہم کیا کرتے ہیں؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا. اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے دوست، ہم بھی کہتے ہیں پروردگار اف نہیں کریں گے، باقی سب کہیں گے. کوئی اف کہتا ہے؟ نہیں کہتا، باقی سارے جملے کہتا ہے. آیت پہ عمل کر رہا ہے، اف نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے میں نے نیند سے بیدار نہیں کیا کہ آرام میں خلل نہ آ جائے. میں ان کے سرانے کھڑا رہا، جب وہ آرام سے بیدار ہو گئے تب جا کے میں نے اپنے بات کی. پروردگار، اگر یہ ماں باپ کا احترام، میری یہ عبادت تیرے لیے تھی تو اس عبادت کے وسیلے سے ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے. یہ نسخہ ہے، نسخہ دعا کرنے کا اللہ سے. مالک، میں نے فلاں نیک کام کیا تھا تیرے لیے، کوئی غرض نہیں تھی مجھے اس سے، صرف تیری رضا کی غرض تھی. تو بھی میرے لیے اس مشکل کو حل کر دے. کبھی مشکل پڑے نا، خدا سے ایسے بھی دعا کی جا سکتی ہے. کہتا جیسے اس نے دعا کی، پہاڑ کا ٹکڑا ہٹا، تھوڑا سا ہٹا. دوسرا دوست آگے بڑھا،
کہنے لگا پروردگار میرا ایک عمل ایسا ہے جسے میں سمجھتا ہوں تیری بارگاہ میں سوال کے لیے پیش کیا جائے. میں اپنے گھر کی مرمت کرا رہا تھا, دیوار بلند کروا رہا تھا, مزدوروں کو بلایا ہوا تھا. کچھ مزدور صبح سے کام کر رہے تھے, کچھ مزدور دوپہر سے شروع ہوئے تھے. شام کو جب دیوار مکمل ہوئی, وقت تمام ہوا اور میں ان کی اجرت دینے لگا, تو جو اجرت میں نے صبح سے شام والے مزدور کو دی تھی وہی پوری اجرت میں نے آدھے دن کام کرنے والے مزدور کو بھی دی. دونوں کو وہی اجرت دی. جیسے ہی میں نے آدھے دن کام کرنے والے مزدور کو اجرت دی تو جو پورے دن سے کام کر رہا تھا وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا یہ کیا انصاف ہے, میں صبح سے کام کر رہا ہوں مجھے بھی اتنے پیسے, یہ آدھے دن کا کام کر رہا ہے اسے بھی اتنے پیسے. میں نے کہا جو آپ سے طے ہوئے آپ کو تو پوری مزدوری مل گئی, اب میں جسے جتنا چاہوں دے دوں, آپ کو اعتراض کیسا ہے؟ میں جتنا چاہوں دوں, آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ کہنے لگا نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, ہم صبح سے کام کر رہے ہیں. یہ کہہ کر اس نے اجرت پیسے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیے. نہیں چاہیے تمہارے پیسے. کبھی مزدوروں سے کام پڑا ہو تو ہر مزاج کے ملتے ہیں, بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کام لینا. پھینک کے چلا گیا, قدر نہیں کی اس نے, پھینکا چلا گیا. اس نے بڑا ڈھونڈا, اسے نہیں ملا. ان پیسوں میں کچھ اور پیسے ملا, ایک بھیڑ خریدا, بڑا کیا, کئی سال گزرے. ان بھیڑوں کو چرا رہا تھا میدان میں, وادی میں. اچانک دیکھا ایک غریب آیا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, پیروں میں نالین بھی نہیں ہے, اور آ کر کہنے لگا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں. کون ہے آپ؟ میں نے تو نہیں پہچانا. میں کیسے پہچانوں آپ کو؟ اس نے کہا یاد کرو تمہارے گھر میں کام تھا, مزدور بلائے ہوئے تھے, ایک پورے دن کے کچھ آدھے دن کے, تم نے مجھے اجرت دی تھی, میں وہ اجرت پھینک کے چلا گیا تھا. کہاں یاد وہ تم تھے؟ ہاں, میں آیا اس لیے ہوں کہ مجھے اب وہ پھینکی بھی اجرت ہی دے دو. میرے حالات بہت خراب, وہی دے دو جو میں نے پھینکا تھا. کیوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکریہ کرو گے نعمت میں اضافہ کر دوں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر کفران نعمت کرو گے نعمت کو چھین لوں گا. اللہ نے اصول بنا دیا, مجھے وہی دے دو, مانگنے آیا ہوں. اس نے کہا اچھا وہ تم ہو, میں نے تمہیں بڑا تلاش کیا, تم نہیں ملے. تمہارے پیسوں سے میں نے بھیڑ خریدا, ایک کے بعد 2 کیے, 2 سے 4 کیے. اب یہ جتنا ریوڑ دیکھ رہے ہو بھیڑوں کا یہ سب تمہاری اجرت ہے, لے جاؤ. ہے جگر؟ کر سکتے ہیں ایسا؟ پوچھیں گے بیگم کیا کہیں گی, بچے کیا کہیں, سارا ہی بانٹ کے آ گئے. ہے نہیں ایسا؟ کہنے لگا پروردگار یہ تیرے لیے میں نے کیا تھا, جو تھا میں نے دے دیا, رکھا نہیں. مالک اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا تو ہماری مشکل کو حل کر دے, پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے. چٹان اور ہٹ گئی. تیسرا اور آخری دوست آگے بڑھا, ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا پروردگار میں لوہار ہوں, اپنی دکان پہ کام کر رہا تھا کہ ایک خاتون آئی, بڑی خوبصورت خاتون, رو کر کہنے لگی میرا بچہ بیمار ہے, بخار میں ہے, بھوکا ہے, اس کے علاج اور غذا کے لیے پیسے چاہیے, مجھے کچھ پیسے دو. میری نیت خراب ہوئی, میں نے بدکاری کی طرف بلایا, راضی نہیں ہوئی, چلی گئی. کچھ دیر بعد پھر روتی ہوئی آئی, کہنے لگی میرا بچہ مر جائے گا, مجھے کچھ دو. مجھے اس پہ بڑا رحم آیا. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, یہ پیسے لو, اپنے لیے بھی اپنے بچے کے لیے بھی, کھانا بھی کھلاؤ, اس کا علاج بھی کراؤ. پروردگار اگر وہ نفس پہ کنٹرول, اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے. کہنا تھا کہ وہ چٹان ہٹ گئی, نکل کے باہر آئے. نتیجہ کیا نکلا پورے واقعے کا؟ کوئی عمل ہمارا ایسا ہو جو اللہ کے لیے ہو, لوگ نہ جانتے ہوں.
آپ جانیں یا اللہ جانے، کوئی عمل اس قابل ہو، ایسا خالص ہو جس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر سکے۔ مالک مشکل ہوگا، محنت کرنی پڑے گی، آسان نہیں ہوگا، نفس کو مارنا پڑے گا، لیکن عمل وہ جو کامیاب کرا دے، عمل وہ جو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب اپنے ہی عمل کو وسیلہ بنا کے دعا کی جا سکتی ہے تو پھر آل محمد کو وسیلہ بنا کے کیسے دعا نہیں؟ اپنے ہی عمل کے ذریعے دعا ممکن ہے، تو وہ جنہیں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ بن جائیں۔ رضا ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ ایک نبی ایک امام، نبوت و امامت کا عرفان۔ شہادت کا دن بھی ایک نانا ہے تو دوسرا نواسا ہے، ایک نبی ہے تو دوسرا امام ہے۔ عجیب ربط ہے کہ دونوں کو زہر سے شہادت نصیب ہوئی۔ مرحبا مرحبا، جزاک اللہ، آوازیں بلند ہیں، سید اجر عطا فرمائے۔ بخاری اور سیاہ ستہ بھی تحریر کرتی ہے کہ نبی اکرم کو خیبر میں زہر ملا تھا، کہیں بھی ملا ہو، ملا تو ہے۔ عزیزارو، یہ جو آج کا دن ہے نا، 28 سفر کا دن، یہ مدینے میں بڑے کوہرام کی صورت میں گزرا ہے۔ میرے نبی کی جو شہادت ہوئی ہے مدینے میں کوہرام بپا تھا، ہمیں تو احساس نہیں۔ فاطمہ کی یتیمی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہیں میں جملہ نہیں پہنچا سکا۔ جو ہائے کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، ان کے لیے آہستہ سے ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں۔ یتیمی کا آغاز نہیں، صرف فاطمہ پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس مرثیے کا آغاز ہو رہا ہے جو زہرا پڑھیں گی۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ جو سینوں پہ پڑھ رہے ہیں سید اجر عطا فرمائے۔ کوئی زبان ایسی نہ ہو جو نبی کے غم میں ہائے کہتے ہوئے شرما جائے۔ عزیزارو، آخری وقت آیا، حالت متغیر ہونے لگی، سیدہ کو بلایا۔ بیٹی وہ جو ام ابیہا، مکے میں بھی اگر نبی زخمی ہو کر آتے تھے فاطمہ تیمار داری کرتے تھے۔ فاطمہ پٹی باندھ رہی ہیں، زخموں کو دھو رہی ہیں، صحیح بخاری بھی تحریر کر رہی ہے۔ ام ابیہا، برداشت نہیں ہو رہا۔ بابا کیا ہوا؟ سینے میں درد ہے۔ جب انسان کو زہر ملتا ہے حالت بگڑنی شروع ہوتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ سینے میں درد ہے۔ عزیزارو، حسنین چھوٹے چھوٹے آئے نانا کے پاس، سینے سے لپٹنے لگے۔ ماں نے کہا بیٹو تھوڑا دور ہٹ جاؤ، نانا کے سینے میں درد ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ عزیزارو، درد کا ایک اور منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بیویاں بیٹھی ہیں، مطہرات بیٹھی ہیں، خواتین بیٹھی ہیں۔ ایسے میں میرے نبی نے فاطمہ زہرا کو بلایا، بی بی کے کان میں کچھ کہا۔ وہ کہنا تھا کہ سیدہ کی چیخیں بلند ہو گئی ہے، تڑپ کے رونے لگی فاطمہ زہرا۔ جب روئی نا بے اختیار، تھوڑی دیر کے بعد نبی نے بلا کر پھر کچھ کہا۔ اب زہرا مطمئن ہے، اب زہرا نہیں رو رہی۔ بعد میں کسی بی بی نے پوچھا فاطمہ یہ بات کیا تھی؟ جب پہلی دفعہ کچھ کہا تھا رو رہی تھی، جب دوسری دفعہ کچھ کہا تو خاموش ہو گئیں۔ کہ جب پہلی بار تھی تو بابا نے کہا تھا فاطمہ یہ میری آخری ملاقات ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اور لیکن جب دوسری مرتبہ کہا تو پہلا جملہ کہا فاطمہ مجھ سے سب سے پہلے تم ملاقات کرنے کے لیے آؤ گے۔ مجھے اطمینان ہو گیا، زدر و زانو فاطمہ ہے اور مصطفیٰ کا سر ہے۔ اچانک کسی نے دک الباب کیا۔ کہنے والے نے کہا مجھے رسول سے ملاقات کرنی ہے۔ جواب دیا گیا سیدہ کی جانب سے، آرام کر رہے ہیں، ابھی ملاقات نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دک الباب ہوا۔ مرحبا 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 مرحبا، سمجھ رہے ہیں نا، پہنچ رہے ہیں نا عظمت کی طرف۔
سیدہ نے کہا بابا ابھی ملاقات نہیں کر سکتے. جب تیسری مرتبہ تک الباب ہوا، فاطمہ کے چہرے سے آنسو کے قطرے ٹپکے، رخسار مصطفیٰ پہ آئے. نبی نے آنکھوں کو کھولا، فاطمہ میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ بابا یہ کوئی ہے جو بار بار کہہ رہا ہے مجھے رسول سے ملنا ہے. کہا فاطمہ یہ وہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے. ملک الموت کھڑے ہو کے اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے. عزیزانو یہی مصائب کا جملہ ہے، جو فاطمہ کا دروازہ جہاں فرشتے اجازت مانگیں وہ امت آگ لے کر جلانے کے لیے آ جائے، اور در و دیوار کے درمیان فاطمہ رو کر کہے مسلمانوں میں محمد کی بیٹی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک منظر اور ہے عزیزانو، اجرکم اللہ. آئی ہیں دربار میں، آئی ہیں حاکم کے دربار میں. لکھا فاطمہ فدق کا مطالبہ کرنے آئی. 3 گھنٹے تک زہرا مسجد میں کھڑی رہی. اجرکم اللہ، اجر کو جو محسوس کر رہے ہیں نا عزیزانو ان سے خصوصی گزارش کروں گا. فاطمہ 3 گھنٹے کھڑی رہی. کون؟ جس کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے. 3 گھنٹے کھڑی رہی. جب کافی دیر ہو گئی نا، ایک مرتبہ تھک کر کہا چچا سلمان مجھ سے کھڑا نہیں رہا جاتا. نہیں ملا فدق، واپس پلٹی. آ گئی واپس، گئیں اور واپس آئیں، بس نہیں. تاریخ لکھتی ہے عالم یہ تھا، درد کا جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ آخری ہے. تاریخ کہتی ہے عالم یہ تھا جب گئی تھی تو سارے بال سیاہ تھے، جب واپس آئی ہیں تو سب سفید ہو گئے. آئی گھر میں، زینب نے دیکھا ماں آئی ہے لیکن حالت بدلی ہوئی ہے، بال سفید ہیں. تڑپ کر کہا اماں فدق کے چھننے کا اتنا غم کیا، اماں سارے بال سفید ہو گئے. ایک مرتبہ تڑپ کے گلے سے لگایا زینب کو اور رو کر کہا زینب فدق کے چھننے کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے میں مدینے کے دربار میں گئی تھی تو یہ حالت ہو گئی، تمہیں شرابی کے دربار. الا لعنت اللہ علیکم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا